لیکن ایک حدیث بہت ساری حدیث کی کتب میں موجود ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے تو ہم آدمی دیکھ کر بٹھاتے ہیں, آدمی دیکھ کر بات کرتے ہیں, آدمی دیکھ کر لہجہ ہوتا ہے, آدمی دیکھ کر انداز ہوتا ہے. لیکن میرے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ آقا کریم کی بارگاہ میں اگر پاگل بھی آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال فرماتے, پاگلوں کی بھی دل جوئی کرتے. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں کچھ مسائل کا درس دے رہے تھے, مسائل کا درس. ایسے میں ایک بڑھیا آئی اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتی ہے یا رسول اللہ ادھر آئیے مجھے آپ سے کام ہے. صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ وہ پاگل ہے. صحابہ کرام نے حضور کو عرض کر دی حضور وہ پاگل ہے, آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں, اس کی طرف دھیان نہیں دیں. سوچئے اگر کسی کے متعلق پتا چل جائے کہ پاگل ہے, ظاہر سی بات ہے پاگلوں پر تو کوئی توجہ دینی بھی نہیں چاہیے اور دی بھی نہیں جاتی ہے. لیکن یہ آمنہ کے لال کا انداز ہے. صحابہ کہتے حضور اس کی طرف توجہ مت کیجئے اس لیے کہ وہ پاگل ہے. حضور نے صحابہ کی اس جملے پہ توجہ نہیں فرمائی اور اٹھ کر تشریف لے گئے. جب اٹھ کر تشریف لے گئے تو روایت کا مفہوم یہ ہے اس بوڑھی عورت نے, وہ پاگل تھی, حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. پاگل کیا نہ کرے اور پاگل کیا نہیں کر سکتا, پاگل سے کوئی امید ہے. حضور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حضور کو کہتی ہے کہ چلیے آپ سے کام ہے. حضور چل پڑے, حضور چل پڑے. اس نے کہا آپ سے کام ہے, چل پڑے. روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں لے کر کے گھومتی رہی. پہلے تو ایک گلی, دوسری گلی, تیسری گلی, حضور کو مدینے شریف کی گلیوں میں لے کے ادھر ادھر گھوم رہی ہے. اور جب گلیاں حضور کو پھرا چکی تو پھر ایک جگہ پر جو چٹیل میدان تھا وہاں لے کر کے آئے, کہا اس پہ بیٹھیے. آپ تپتے ہوئے ریگزاروں پر حضور کو کہا بیٹھیے. قربان جائے میں اپنے نبی پہ جتنا ناز کروں کم ہے. جب یہ روایتیں نظروں سے گزرتی ہے اور تنہائیوں میں جب یہ عبارتیں نظروں سے گزرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کس کی فکر کریں اور کس کی فکر کریں, کس کا خوف کریں, کس کا شکوہ کریں, کس کی شکایت کریں. اس لیے کہ جب اللہ نے ایسا نبی دیا ہے جو پاگلوں سے اپنا دامن نہ چھڑائے, وہ ہم سے اپنا دامن کیوں چھڑائے گا؟ جو پاگلوں پر بھی اتنی نظر کرم کرے اور پھر اس نبی پر تو ہم اپنی اولاد, اپنی جان, اپنا مال سب کچھ کیوں نہ نثار کریں, جس کا انداز کریمانہ یہ ہے. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. پاگل اگر انسان کو لے کر چلے, انسان ہاتھ چھڑاتا ہے اور چھوڑ کیا لگا رکھا ہے یہ. لیکن اللہ اکبر, وہ کئی گلیاں گھما رہی ہے حضور کو, حضور اس کے ساتھ چلے جا رہے. کیوں؟ پاگل ہے مگر اس کا دل نہ ٹوٹے. اور جب ریگزاروں پر لا کر بیٹھ جائیے اس پر, حضور بیٹھ گئے. تپتے ہوئے ریگزاروں پہ بیٹھ گئے اور وہ حضور کو بہت دیر تک کے کچھ کا کچھ کہتی رہی. حضور مسکرا کر سنتے رہے. اور عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کی گفتگو سنتے تو اشاروں میں جو ہے وہ دانت اپنے ہونٹوں پہ دبا کر مسکراتے ہوئے یوں گردن شریف ہلاتے جاتے اور مسکراتے جاتے. وہ معصوم ادائیں, اس کا تذکرہ میں کہیں کسی محفل میں اسی سال کر چکا ہوں. یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ جب کسی کی بات حضور سنتے تو دانتوں تلے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیتے. وہ ہونٹ جو گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نازک تھے, پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دانتوں سے دب جاتی در عدن کی طرح وہ دانت تھے, بلکہ در عدن کی طرح کیا تھے, در عدن کو اس کی خیرات ملی ہے تو وہ چمکنے کا شعور پاتے ہیں. اللہ اکبر, اس کی بات سنتے رہے. انس ابن مالک کہتے ہیں فاروق اعظم کو جلال پہ جلال آ رہا تھا اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا. یہ بڑھیا جو پاگل ہے, یہ اس طرح حضور کو اس نے ریگزاروں پر, تپتے ہوئے ریگزاروں پہ بٹھا رکھا ہے اور کچھ کا کچھ بکے جا رہی ہے. لیکن حضور علیہ السلام سن رہے ہیں. جب حضور کے پاس وہ جتنا دل کی بڑاس تھی, جتنے اس کے دکھڑے تھے, جتنی باتیں تھی جو وہ سب سنا چکی. وہ کیا کہہ رہی تھی کوئی نہیں سن پا رہا تھا, وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی. لیکن جب وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی, حضور بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے. حضور نے اس کو ایک جملہ کہا, فرمایا جب پورے مدینہ منورہ میں کوئی تیری نہ سنا کرے تو تم میرے پاس آ جایا کر اور اپنے دل کا حال سنا لیا کر. وہ تو چلی گئی. یہ جملہ سن کر کے سب کے غصے ٹھنڈے ہو گئے. فاروق اعظم نے ہی عرض کی یا رسول اللہ وہ پاگل تھی, پاگل. آقا فرماتے ہیں ہاں عمر میں جانتا ہوں وہ پاگل تھی,
لیکن اگر میری امت کی داستان غم کو میں نہ سنوں گا تو یہ کس کے پاس سنانے کے لیے جائیں گے؟ اگر میں نہ سنوں گا تو یہ کس کے پاس جائیں گے؟ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں مدینے میں جہاں جاتی ہوں کوئی میری نہیں سنتا. اس آقا فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا کوئی میری نہیں سنتا تو آقا نے کہا جب تیری کوئی نہ سنا کرے تو میرے پاس آ کے سنا دیا کر. اب قربان جائیں پاگل کہتی ہے کہ حضور میری کوئی نہیں سنتا, آقا کہتے ہیں میرے پاس سنا دیا کر, میں سنوں گا, کیونکہ میں نہ سنوں گا تو کون سنے گا یا رسول اللہ. اسی لیے اپنا حال دل ہم آپ کو سنا دیا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا یا رسول اللہ. آپ ہی پر تو ہمارا تقویٰ ہے, آپ ہی پر تو تقیہ ہے, کیونکہ اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جب کوئی سوالی تیرے پاس آئے تو ان کو جھڑکا نہ کر. میرے آقا علیہ السلام کی زندگی یہ تھی.